کوشش جو ہے اس حکومت تو کہنا میرا خیال ہے کہ وہ حکومت کے لیے ایک شرم کا مقام ہوگا. یہ جو قابض گروہ ہے, قابض طبقہ ہے, ان کی کوشش یہی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے یہ پی ٹی آئی کو کسی صورت میں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ نہ جیتنے دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا اور اپنی پارٹی کا یہ ریزولو جو ہے اس کو ریٹریٹ کروں گا کہ ہم نے جو مرضی کر لیں, ہمارے ساتھ جو بھی کر لیں, اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ کل کے الیکشن میں 8 فروری کی طرح ایک اس سے بھی بڑا سرپرائز جو ہے وہ ان کے اوپر ہم سپرنگ کریں. ہاں, اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے انہوں نے 8 فروری کو انٹرنیٹ کو بند کیا تھا, انہوں نے اب کل بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کرنے کی نوید سنا دی ہے. تو یہ ایک بڑا میجر کانڈویٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. پولنگ سٹیشنز کے اوپر تو علیحدہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی کمیونیکیشن وہیکلز ہوتے ہیں, لنکس ہوتے ہیں, ان کو یہ سلب کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ایک بندہ دوسرے سے بات نہ کر سکے, اور یہ جس طرح سے چاہیں اپنے پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کو وہ مینیج کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے پرزنرز کے, وہ بھی ملٹری کورٹس میں ہوں یا وہ سویلین کورٹس میں ہوں, وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. ان میں خاص کر میں اپنی جو خواتین ہیں صنم جاوید, عالیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, ان کی بات ضرور کرنا چاہوں گی, کیونکہ ان میں سے 2 کو, صنم جاوید کو اور عالیہ حمزہ کو, کچھ 4-5 دن پہلے انہوں نے لاہور سے نکال کے, جبکہ ان کی جس مقدمے میں وہ قید تھی اس کے اوپر بیل ہوئی ہے, تو اسی وقت ان کو ری اریسٹ کر کے ان کو سرگودا شفٹ کر دیا گیا. پہلے میاں شفٹ کیا اور اس کے بعد سرگودا شفٹ کر دیا گیا ہے. کن حالات میں رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی, اور اسی عرصے میں عالیہ حمزہ جو ہیں وہ سیریسلی بیمار بھی ہو گئیں, ان کو ملیریا ہو گیا, اور انڈرسٹینڈنگ اور ہماری انفارمیشن یہی ہے کہ ان کو ڈاکٹر وغیرہ کے تھرو علاج بھی ان کا نہیں کروایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچیوں کو 15 دن کے فزیکل ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے, جو کہ اپنے تئیں ایک انتہائی ظالمانہ کارروائی ہے. تو یہ بچیاں پچھلے 1 سال سے اس ریاست کے ظلم اور جبر کا مقابلہ کر رہی ہیں, لیکن ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا, ان کا جذبہ جو ہے وہ ماند نہیں پڑا. وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں, اور اس وقت تک کہتی ہیں کہ ہم کھڑی رہیں گی جب تک یہ چاہیں کہ ہم یہاں رہیں, ان کو رکھ لیں, جو مرضی کر لیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی کہانی ڈفرینٹ ہے. شی از اے کینسر پیشنٹ, 1 سال سے تقریباً وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنی عمر کی وجہ سے. میں نے جنرل ضیاء کا مارشل لاء بھی دیکھا ہے, لیکن یقین جانیے کہ اس کا اشر اشیر بھی جو تھا وہ اس مارشل لاء میں ہم نے نہیں دیکھا تھا. ایک وقت تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جنرل ضیاء کے مارشل لاء سے برا کوئی وقت آ ہی نہیں سکتا. آج وہ ہمارا سمجھنا جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ جو ہم نے اس دور میں دیکھا ہے پچھلے 2 سال میں, خاص کر پچھلے 1 سال میں, میرا خیال ہے کہ یہ شاید آپ کو تختہ زمین کے اوپر کوئی اس قسم کی کہانی کہیں اور نہ ملک اور نہ ملے. تو ہماری اپیل تو پھر جوڈیشری سے ہی بنتی ہے کہ جی ہم ان سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ جی ان جو ہمارے جو اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی جو لوگ جن کو اریسٹ کیا گیا ہے, جن کو نہیں چھوڑ رہے, ان کے لیے بیلز کا انتظام کریں اور ان کو انشور کریں کہ وہ جو ہے وہ آزاد ہوں. امید تو بہت کم ہے, لیکن بہر صورت ریپیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آج کی ان باتوں کے علاوہ بعد جو امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ایک یہ خان صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز کے اوپر ہم نے آج ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. یہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ ہم نے لکھا ہے, اور اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے چیف جسٹس صاحب کے آفس میں ڈیلیور ہو چکا ہوا ہے. اس میں ہم نے 7 پوائنٹ ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں, اور میں ان کے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک پوائنٹ یہ آپ کو ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو ٹرانسمٹ ہو جائے گا جو اس کا ڈرافٹ ہے سارے جو ہم نے جو لیٹر لکھا ہے, سو آپ کو اس کا اوریجنل جو ڈرافٹ ہے وہ بھی مل جائے گا. اس میں کچھ ایک چھوٹا سا پریفیس ہے, اس میں ہم نے کہا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں جو جوڈیشری کے حالات ہیں پاکستان میں, جس بری طرح سے وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں, جس بری طرح سے یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرمبل کیا ہے, جس بری طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں,
اس کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر آتی ہے. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ انصاف دیں بلکہ انشور کریں کہ ان کی ماتحت جو عدالتیں ہیں وہاں بھی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیا جائیں. لیکن نہ وہ خود انصاف دے سکے ہیں نہ ہی وہ اپنی ماتحت عدالتوں میں اس قسم کی کسی چیز کو انشور کر سکے ہیں. سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف ڈیلیوری آف جسٹس ہے وہ فردر ڈیٹیریٹ کر رہی ہے. اس میں 7 پوائنٹس جو ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں ان کی کنسیڈریشن کے لیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ نمبر 1 ہے وہ توشہ خانہ ہے. توشہ خانہ کے کیسز جو نواز شریف دا چیف ڈیکوائٹ دی ایبسکانڈر کے خلاف جو توشہ خانہ کے ریفرنس تھے، وہ نیب کے اپنے کہنے کے مطابق وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. گاڑیاں لی گئی تھی اور گاڑیاں توشہ خانہ سے آپ لے ہی نہیں سکتے. اب جو نیب نے اپنی ایک بڑی ہی مضحکہ خیز قسم کی انجنکشن تو دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے ٹرانسفر ہو گئی تھیں نیشنل پول میں، جو کہ جہاں ریاست کی گاڑیاں جو ہیں حکومت کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. وہ کیسے ٹرانسفر ہوئیں، کب ٹرانسفر ہوئیں، کیوں ٹرانسفر ہوئیں اور کس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ٹرانسفر ہوئیں، اس کے بارے میں ان کے پاس ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی حقائق ہے ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ اس چور اور اس ڈاکو کو آپ نے آزاد کرنا ہے ان تمام مقدمات سے، کنسیکوینٹلی یہ ایک پریمس بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو گاڑی کبھی توشہ خانہ سے لی نہیں گئی. اور یہ نیب کی اپنی اسٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہمارے پاس ایسے پروفس موجود ہیں کہ یہ بچ ہی نہیں سکتے. اور یہ حقیقت تھی، اس وقت وہ سچ بول رہے تھے، آج نہیں.